یہ جواب سن کر نہ صرف فطرت کے ارمانوں پر پانی پھر گیا بلکہ اسے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا۔ وہ چپکے سے اپنے کوارٹر میں آ گیا اور نسرین پہلے کی طرح مٹکتی مٹکتی کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ 2-3 دن فطرت ڈرا ڈرا سا رہا، کوٹھی کی طرف بھی نہ گیا کہ کہیں بیگم صاحبہ کا سامنا نہ ہو جائے، لیکن جب ادھر سے کوئی جھاڑ جھڑک یا سرزنش موصول نہ ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ نسرین نے یا تو اپنی خالہ سے اس کا ذکر نہیں کیا یا پھر خالہ نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی اور فطرت کے اولین رومان کی کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ البتہ اس واقعے نے حساس فطرت کی طبیعت پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس واقعے کے چند روز بعد فطرت اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ دراصل وہ کتاب پڑھ نہیں رہا تھا، کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی تھی، اس کی نظریں صفحے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کے خیالات نسرین والے واقعہ کے بارے میں گردش کر رہے تھے۔ ذکیہ جو حسب عادت ماں کی چارپائی پر بیٹھی اس کے پاؤں اور پٹھے داب رہی تھی، فطرت کو یوں سنجیدہ دیکھا تو کہنے لگی اور اسے شرارت سوجی۔ اس نے ماں سے کہا، امی امی آپ کو ایک تازہ خبر سناؤں؟ فطرت سمجھا کہ وہ واقعہ جسے وہ ہر کسی سے چھپائے ہوئے تھا شاید ذکیہ کو معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ ذکیہ کئی دفعہ نسرین کے ساتھ باتیں کرتی دیکھی گئی تھی۔ فطرت نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا، نہیں امی، یہ یوں ہی بکواس کرتی رہتی ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ذکیہ بولی، امی میں نے ابھی واقعہ تو بتایا ہی نہیں، فطری کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ بکواس ہے یا نہیں؟ فطرت نے لقمہ دیا، اس لیے کہ تم رات کو جب بھی کوئی ایسی بات کرتی ہو تو بکواس ہی کرتی ہو۔ کل رات تو میں نے تمہاری ڈرائنگ کی تعریف کی تھی، کیا وہ بھی بکواس تھی؟ بس بند کرو بک بک، مجھے پڑھنے دو۔ میں تم سے کب بول رہی ہوں؟ میں تو اپنی امی سے بات کر رہی ہوں۔ فطرت خاموش ہو گیا۔ اس نے نظریں دوبارہ کتاب پر جما دیں، لیکن اس کے کان ذکیہ کی طرف تھے۔ ذکیہ اونچی اونچی سرگوشی میں جو فطرت بھی سن سکتا تھا کہا، امی وہ جمعدارنی ہے نا؟ جمعدارنی؟ ہاں بیٹی، اس کے ساتھ کبھی کبھی ایک بیٹی بھی ماں کا ہاتھ بٹانے آ جاتی ہے نا؟ ہاں، آج بھی آئی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اکثر آتی رہتی ہے۔ ہوا یہ کہ آج وہ فطری کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، للچائی ہوئی نظروں سے۔ وہ اس سے شادی؟ فطرت جھلا کر بولا، امی منع کرو اپنی لاڈلی کو، یہ مجھے بھنگنوں کے ساتھ نتھی کر رہی ہے، کمینی کہیں کی۔ بہنوں کو یوں نہیں کہا کرتے بیٹا، تم بھی ایسی باتیں مت کیا کرو ذکیہ۔ انہیں تنبیہ کرنے کے بعد ریشما نے اپنے خوابوں کو الفاظ پہناتے ہوئے کہا، میں تو بہو بیاہ کر لاؤں گی اپنی مرضی سے، خوبصورت، پیاری سی، تابیدار سی، جو میری خدمت کرے اور میرے فطرت کے ساتھ سجے بھی۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ قوم ابھی ابھی قائد اعظم کا یوم وفات پر انہیں خراج ادا کرنے اور ان کے سنہری اصولوں پر کاربند رہنے کا عہد کر کے فارغ ہوئی تھی کہ ریشما کے چھوٹے سے خاندان پر ایک ایسی آفت آن پڑی جس نے فطرت کے کچے اور حساس ذہن پر دائمی نقوش
ضبط کر دیے۔ ہوا یوں کہ 11 ستمبر کو 12 بجے کے قریب ذکیہ کوارٹر سے نکل کر کوٹھی کے باورچی خانے میں گئی، جہاں اس کی ماں دوپہر کا کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ ذکیہ کے ہاتھ میں سوئی اور چھوٹا سا دھاگا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سلائی کڑھائی کا کام کر کے آئی ہے۔ اس نے ماں سے کہا، امی، میز پوش کا درمیانی پھول بناتے بناتے گلابی دھاگا اچانک ختم ہو گیا ہے، میں جا کر بازار سے لے آؤں؟ اس میں جلدی کیا ہے؟ آرام سے کوارٹر میں بیٹھ، فطری آنے ہی والا ہوگا، تجھے دھاگا لا دے گا۔ امی، اسے 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، گھر آتے ہی کوئی کام بتائیں تو منہ بسوڑنے لگتا ہے۔ میرے گلاب کے پھول کی صرف 2 پتیاں رہ گئی ہیں۔ بازار کون سا دور ہے، 5 منٹ کی بات ہے۔ میں فٹافٹ بابا نور دین کی دکان سے دھاگا لے کر آئی۔ کھوتے جتنا تمہارا قد ہو گیا ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ دوپہر کے وقت یوں جوان لڑکیوں کا اکیلے بازار جانا اچھا نہیں لگتا۔ واہ امی، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ آج کل جوان لڑکیاں بازار میں کاریں چلاتی پھرتی ہیں اور آپ اپنی زکوں کو دھاگا لینے جانے نہیں دیتی۔ میں کوئی ٹماٹر ہوں کہ کوئی ٹوکری سے اٹھا کر ہڑپ کر جائے گا؟ میں ذکیہ ہوں، ریشما کی بیٹی، جسے لوگ شیرنی سمجھتے ہیں، شیرنی۔ چل چل باتیں نہ بنا، جلدی سے دھاگا لے کر واپس آ اور دوپہر کے کھانے کے لیے برتن لگا۔ ابھی آئی امی، کہہ کر ذکیہ باہر نکل گئی۔ امین پور بازار اپنی پوری آب و تاب پر تھا۔ بازار کے دونوں طرف دکانیں کھلی تھیں، گاہکوں کی بھیڑ تھی۔ بازار سے سائیکل، ٹانگے اور رکشے گزر رہے تھے۔ ایک آدھ کار بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک اسکوٹر والا ایک پاؤں زمین پر اٹکائے ریہڑا ہٹانے کے لیے بار بار ہارن بجاتا رہا، لیکن اس کے پتلے ہارن کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر ریہڑے والا اپنی مرضی سے وہاں سے ہٹا اور ٹریفک بحال ہو گئی۔ بابا نور دین کی چھوٹی سی دکان تھی، جس میں کڑھائی بنائی کی تقریباً چیز مل جاتی تھی۔ 2-3 برقع پوش عورتیں پہلے ہی لیس، ربن اور گوٹا کناری خرید رہی تھیں۔ ذکیہ بھی گندی نالی پر بنی ہوئی سیڑھی کو پھلانگ کر دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ بابا نور دین نے کہا، بیٹی 1 منٹ، ابھی دیتا ہوں، ان بیبیوں کو فارغ کر لوں۔ ذکیہ انتظار کرنے لگی۔ 3-4 منٹ کے بعد ذکیہ چھوٹے سے خاکی لفافے میں گلابی دھاگا سنبھالے دکان سے اتری اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ بازار کی نکڑ مڑ کر گلی میں داخل ہونے والی تھی کہ 2 غنڈوں نے اسے اچک کر کار میں ڈال لیا اور عید گاہ کی طرف بھاگ گئے۔ ذکیہ شور مچاتی رہی، زور زور سے چیخیں مارتی رہی، لیکن غنڈوں نے اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور فوری اثر کرنے والی کوئی دوا سنگھا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ چند لمحوں میں ساری کارروائی مکمل ہو گئی اور کار والے غنڈے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ گاہکوں اور دکانداروں سے بھرے بازار میں کسی نے غنڈوں پر ہاتھ نہ ڈالا، کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ ابتدائی لمحوں میں چند لوگ گاہکوں اور دکانداروں سے بھرے بازار میں کسی نے غنڈوں پر ہاتھ نہ ڈالا، کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ ابتدائی لمحوں میں چند لوگ صرف یہ دیکھنے کے شوق میں
کہ کیا ہو رہا ہے آگے بڑھے۔ پستول دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ یوں لوگوں کے دیکھتے دیکھتے چند غنڈے جوان ذکیہ کو بھرے بازار سے اٹھا کر لے گئے۔ ادھر ذکیہ کی ماں کو تشویش ہوئی کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ اس نے کھانا پکا کر باورچی خانے میں ہی رکھا کہ آ کر بیگم صاحبہ کو پیش کرتی۔ پہلے ذکیہ کا پتہ کر لوں۔ وہ بازار میں آئی تو دکاندار اور گاہک سہمے ہوئے تھے۔ عجیب دہشت کا سماں تھا۔ اسے ذکیہ کہیں نظر نہ آئی۔ ریشمہ سیدھی بابا نور دین کی دکان پر گئی۔ دکاندار نے اسے بتایا کہ ذکیہ ابھی ابھی گلاب کا پھول مکمل کرنے کے لیے 2 تولی دھاگے لے گئی ہے۔ کب؟ بس یہی 15-20 منٹ پہلے۔ کیا وہ گھر نہیں پہنچی؟ نہیں۔ اوفو اوفو، ظلم ہو گیا۔ کیوں بابا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا ذکیہ بیٹی کہ جانے کے 4-5 منٹ بعد بازار کے اس طرف شور ہوا۔ 2 فائر بھی سننے میں آئے۔ دکان سے نکل کر پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ یہ شور، یہ فائر کیسا؟ تو لوگوں نے بتایا غنڈے کسی جوان لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ ذکیہ بیٹی ہو۔ یہ سنتے ہی ریشمہ نے کوہرام مچا دیا۔ وہ ذکیہ، میری ذکیہ پکارتی چیختی چلاتی دکان سے نکلی اور بھرے بازار میں اپنا سر اور سینہ پیٹنے لگی۔ وہ زور زور سے بین کرتی جاتی اور ہائے ذکیہ پکارتی جاتی۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہ تھاما، کسی نے اسے تسلی نہ دی، بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ چپ مبہوت اس کا واویلا سنتا رہا۔ وہ اسی طرح بازو سر پر لہراتی روتی بین کرتی شیخ صاحب کی دکان پر جا پہنچی، جو دوسری طرف کچہری بازار میں تھی۔ اسے اس حال میں دیکھتے ہی شیخ صاحب اپنے گدے سے اٹھے اور پوچھنے لگے، کیوں بہن، تم کدھر؟ کیا ہوا؟ او بھائی، میں لٹ گئی، میں تباہ ہو گئی، میری ساری عمر کی کمائی چھن گئی۔ کیا ہوا بہن، کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ بھی۔ کیا بتاؤں شیخ صاحب، میں کیا بتاؤں؟ بھرے بازار میں غنڈے ذکیہ کو اٹھا کر لے گئے، میری ذکیہ کو، جس کو میں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، لٹ گئی، میں تباہ ہو گئی۔ شیخ صاحب نے یہ واردات سنتے ہی دکان چھوڑ دی اور ریشمہ کو تسلی دیتے ہوئے سیدھے تھانے چلے گئے۔ چھوٹا تھانے دار انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ دونوں کو کرسی پیش کی۔ ریشمہ کی زبانی سارا واقعہ سنا، FIR لکھی اور غنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا۔ ریشمہ نے بے تابی سے پوچھا، کب مل جائے گی میری ذکیہ تھانے دار صاحب؟ بہت جلد ماں جی، بہت جلد، تم فکر نہ کرو، شیخ صاحب تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہم مغویہ کی بازیابی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ میں ابھی تھانہ صدر کو اطلاع کرتا ہوں اور SP صاحب آتے ہیں تو وائرس پر تمام سڑکوں کی ناکہ بندی کرواتے ہیں۔ کہاں جائیں گے یہ بدماش؟ ہم فیصل آباد کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ میری ذکیہ کب ملے گی مجھے تھانے دار صاحب؟ ریشمہ نے روتے ہوئے فریاد کی۔ بہت جلد ماں جی، بہت جلد، ہم پوری کوشش کریں گے۔ تھانے میں رپورٹ لکھوانے کے بعد شیخ صاحب واپس دکان پر جانے کے بجائے ریشمہ کے ساتھ گھر آ گئے، اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔
اس نے بھی ریشما کو گلے لگا کر اس کے ساتھ افسوس کیا اور ذکیہ کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کا یقین دلایا، لیکن ریشما اس واقعے سے ایسی ہل گئی تھی کہ اس کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے۔ اس نے دوپہر کو کھانا کھایا نہ شام کو۔ وہ اس سے اگلے روز بھی ذکیہ کے سوگ میں بھوکی رہی۔ کہیں تیسرے دن بیگم شیخ کے اصرار پر ریشما نے رزق کا پہلا نوالا حلق سے نیچے پھینکا۔ فطرت پر اس سانحے کا اثر کچھ کم نہ تھا، وہ بھی رویا، اس نے بھی فریاد کی، لیکن اپنی ماں کی طرح سرے بازار نہیں، بین کر کے نہیں، سر پر بازو لہرا کر نہیں، بلکہ چپکے آنسو بہا کر، اپنے کوارٹر کی تاریک کونے میں چھپ کر، اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا کر۔